لوگ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں یا آپ کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کو رپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا ان کی دھمکیوں کا اثر لیتے ہیں؟ کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ میں نے کلام لکھا ہے کہ دھی دی کمائی کھاؤن والا دلہ ہے، جو دلے نو دلہ نہ سمجھے وہ بھی دلہ ہے۔ ہن اس طرح صحیح۔ اچھا، جو استاذ المکرم مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے خلاف لوگ ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی حسن اقبال بھائی، یہ بتائیں کہ آپ بھی کوئی کلام اسٹوڈیو میں جا کے پڑھا ہے یا ریکارڈ کروائے ہیں یا کوئی نیا آنے والا ہے یا نہیں؟ پردہ کرا عزت بچا دھی گھر بیٹھا مسلمانہ۔ یہ بتائیں، جو آپ اسٹوڈیو میں کلام ریکارڈ کرواتے ہیں وہ کتنے پیسے آپ سے لیتے ہیں؟ کسی درویش نے یا آپ کے چاہنے والے نے آپ کو پیسے دیے ہیں؟ جی السلام علیکم جی۔ تو دوستو، تساں ویکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل چشتیہ پلیٹ فارم، اور میں ہوں ظہیر احمد چشتی۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں بھائی حسن اقبال چشتی صاحب۔ یہ وہ شخص ہیں جو سوشل میڈیا پر آج کل بہت زیادہ کافی وائرل ہیں، اور ان کے کلام ماشاءاللہ بہت سارے لوگ سن رہے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ جو سوشل میڈیا پر وائرل ہیں، آپ کے یہ وائرل ہونے کے پیچھے کیا راز ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حسن اقبال بھائی صاحب، پہلے سناؤ کیسے ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی اللہ پاک دا فضل کرم، اللہ پاک دا احسان عظیم ہے۔ جی حسن اقبال صاحب، آپ کے کچھ کلام میں نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں، یوٹیوب پر بھی دیکھے ہیں، وہ بہت زیادہ وائرل ہو چکے ہیں، لوگ لاکھوں میں سن رہے ہیں، اس کو ملین میں ویو آ رہے ہیں وہ، اور کچھ لوگ آپ کے خلاف ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں کہ یہ بندہ ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، تو یہ سب کیا معاملہ ہے؟ سب سے پہلی تو یہ بات ہے کہ میں جو بات کرتا ہوں وہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے کہ کسی کی بےزتی کرنا، کسی کے اوپر تنقید کرنا یا کسی کو ذلیل کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد جو ہے لوگوں تک دین کا جو پیغام ہے وہ پہنچانا، اور غیرت کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا، اور مقصد یہ لوگوں کی اصلاح ہے تاکہ لوگ کلام سن کر دین حق پہ آئیں۔ اور یہ جو بغیرتی فحاشی، جو زمانے میں بغیرتی فحاشی ہو رہی ہے، اسی کے اوپر میں جو کلام لکھتا ہوں۔ تو دوسری بات یہ جو ویوز والی رہی، دیکھو زمانے میں جب کوئی نئی چیز آتی ہے نا تو اس کے لیے ویوز لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، خود بخود آ جاتے ہیں۔ اچھا حسن اقبال بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ یہ جو دوسرا لوگ آپ کو دھمکیاں دیتے ہیں یا آپ کے خلاف ویڈیوز بناتے ہیں، آپ کو رپورٹ کرتے ہیں، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کیا ان کی دھمکیوں کا اثر لیتے ہیں؟ کیا آپ ان سے ڈرتے ہیں؟ جی، جو لوگ میرے خلاف دھمکیاں دے رہے ہیں، میرے خلاف ویڈیو بناتے ہیں، میرے خلاف جاتے ہیں، اگر وہ مجھے جو کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو پھر تو میں ان کی بات مانتا۔ اگر میری وہ غلطی نکالتے ہیں، اگر وہ میرے اندر غلطی ہو تو پھر میں ان کی بات مانتا ہوں۔ اگر وہ غلطی نہ ہو، وہ بلا وجہ وہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ان کا مجھے کوئی ڈر نہیں، نہ ان کی دھمکیاں کا ڈر ہے، نہ نہیں، وہ آپ کو گالیوں سے نوازتے ہیں، جو آپ کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ گالیاں مجھے دیتے ہیں، دینے دیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ان کی گالیوں سے، کیونکہ میں جو لوگوں تک پہنچا رہا ہوں وہ دین حق کا پیغام ہے، حق کی آواز اور حق کی باتیں جو اس دور میں ان لوگوں تک پہنچا رہا ہوں وہ صرف ان کی خاطر کر رہا ہوں۔ جو لوگ جو اپنی عزتیں باہر لوگوں میں چھوڑتے ہیں، آوارہ چھوڑتے ہیں، بازاروں میں چھوڑتے ہیں، اور بے پردہ اپنی دھیاں بہنیں جو باہر چھوڑتے ہیں، ان کے لیے میں کر رہا ہوں کہ اپنی عزتیں پردے میں رکھو۔ اگر آپ کی عزت پردے میں ہوگی، آپ کی عزت گھر میں ہوگی، پردے میں ہوگی، تب بھی آپ کی عزت ہوگی۔ اچھا، ان بھائی صاحب حسن اقبال چشتی صاحب کا کہنا ہے کہ جو مجھے گالیاں دیتے ہیں نا وہ جتنی مرضی دینے، لیکن میں دین حق بیان کرتا رہوں گا۔ اور حسن اقبال صاحب یہ بھی بتائیے، آپ کے جو کلام ہے نا وہ سوشل میڈیا پر اکثر مخالفین وائرل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اوپر سے گالیاں لکھتے ہیں، یہ فلان، کیا وہ غیرت مند ہے بندے جو ایسی باتیں کرتے ہیں؟ دیکھیے یہ بات ہے، جیسے میں نے کلام لکھا ہے کہ دھی دی کمائی کھاؤن والا دلہ ہے، جو دلے نو دلہ نہ سمجھے وہ بھی دلہ ہے۔ ہن اس طرح جس جیڑا بندہ اپنی دھی بہن دی کمائی کھا رہا ہے، جدوں انہیں کلام سننا ہے، انہیں مینوں گالاں کڑنیاں، انہیں مینوں کتا بھی کہنا، بغیرت بھی کہنا، سور بھی کہنا، بڑا کچھ کہے گا۔ بالکل، اور ایک بندہ ایک غلط کام کر رہا ہے، اوپر سے اس کو روکا جائے گا تو پھر اس نے آگے سے اپنے دلائل پیش کرے یا گالیاں دے گا۔ اپنے آپ کو آج کل انگریزی دور میں تو غلط کہتا ہی کوئی نہیں ہے۔ اچھا حسن اقبال صاحب، میں نے کافی ویڈیو، دوسرا فیس بک پیج اور فیس بک آئی ڈی اور یوٹیوب چینل دیکھے ہیں، وہاں پر بھی کچھ لوگ نا وہ آپ کو گالیاں ہی دے رہے ہیں، تو اوپر کچھ کہتے ہیں، چلو اسی بہانے سے حق کا پیغام تو پہنچ جاتا ہے۔
میں اپنی جان جو ہے نا، میں اپنی جان کی بالکل پرواہ نہیں کرتا ابھی. میں اپنی جان کی پرواہ کروں، اور اگر میں ایک اپنی جان کی پرواہ کر کے یہاں پہ چپ کر کے بیٹھ جاؤں، اور وہ جو ہزاروں لوگ سن رہے ہیں، اور یہ جتنے لوگ ہیں اکثر جو گالی نکالتے ہیں، کچھ لوگ گالی نکالتے ہیں، اور کچھ ایسے نئے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ جو چیز پیش کر رہا ہے، جو کلام پیش کر رہا ہے. کئی ایسے کمنٹس ہوتے ہیں جو میں پڑھتا ہوں، اکثر زیادہ تو کمنٹس میں نہیں پڑھ سکتا جتنے کمنٹس ہوتے ہیں، چیدہ جو کمنٹ اس میں ہوتا ہے جو میں پڑھتا ہوں، اس میں لکھا ہوتا ہے. اور عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ پٹھان لوگ اور بھی کافی لوگ جو کہتے ہیں یار یہ حافظ صاحب بات تو ٹھیک کر رہا ہے نا، آپ جتنی مرضی دھی بہن کی کمائی کھائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن اچھا، جو استاد المکرم مفتی فضل احمد چشتی صاحب کے خلاف لوگ ہیں وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی، وہ بھی مجھے، یعنی کہ جو استاد صاحب کو نہیں جانتے، استاد صاحب مفتی فضل احمد چشتی کی فکر کو نہیں جانتے، وہ بھی آپ کو اچھے کامنٹس دیتے ہیں نا؟ جی، جو مفتی فضل احمد چشتی دامت البرکاتہ العالیہ جو ہے نا، ان کے جو ماننے والے ہیں جتنے بھی ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور بہت زیادہ پیار کرتے ہیں وہ لوگ، اور وہ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں ایسی چیزیں جو یہ کلام اور غیرت والی باتیں پسند کرتے ہیں. اور یہ جو لوگ دوسرے لوگ ہیں ان تک میں یہی پیغام پہنچاؤں گا کہ آپ اپنی دھی بہن کو پردہ کرائیں، گھر میں رکھیں، سکول کالج کی تعلیم سے باز آ جائیں. اور ہمیں قرآن پاک پڑھنے کے لیے کیا چیز کام ہے؟ ہم دین کی تعلیم پڑھیں، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں. اگر ہم اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دیں گے، ان کو دین کی تعلیم سے ہٹا کر ہم ان کو سکول اور کالج میں لگائیں گے، سکول اور کالج پڑھائیں گے، کل ہم مر جائیں گے تو ہماری قبر پہ جا کے کیا دعا کریں گے؟ اچھا بھائی صاحب، میں ان کی باتیں سن کر میں بہت مسرور ہوا ہوں. ان کا مقصد بہت نیک ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہمارا مقصد ہے کہ زمانے میں فحاشی بریائی ختم ہو جائے، تو اس لیے ہم فحاشی بریائی کی تذلیل کرتے ہیں، اور جو دنیاوی انگریزی تعلیم چل رہی ہے اس کے خلاف بولتے ہیں، اپنے اشعاروں میں غیرت کا پیغام دیتے ہیں. اچھا حسن اقبال بھائی، یہ بتائیں کہ آپ بھی کوئی کلام اسٹوڈیو میں جا کے پڑھا ہے یا ریکارڈ کروائے ہیں، یا کوئی نیا آنے والا ہے یا نہیں؟ کلام میرے جو ہے نا وہ اکثر اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں، ریکارڈ ہو جاتے ہیں، شوٹنگ ان کی ہو جاتی ہے، اور وہ بعد میں آتے ہیں، کوئی 15-20 دن بعد آتا ہے، ان کے اوپر کام ہوتا ہے. کیا آپ نے کوئی کلام اب تک اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروایا ہے؟ نیا کلام؟ ابھی وہ کلام آئے گا. ابھی میں نے ریکارڈ کرایا، وہ میں نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کیا ہے کلام. تو وہ ٹرینڈ جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا سنا دے جو آپ ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور وہ اس کا جو ریلیز ہو جائے گا جلد. وہ انشاءاللہ تقریباً 10-15 دن تک آ جائے گا. اس کا 2 شعر میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جی سنا دیں. پردہ کرا عزت بچا دھی گھر بیٹھا مسلمانا، سبحان اللہ. پردہ کرا عزت بچا دھی گھر بیٹھا مسلمانا، گھر وچ بیٹھا دھی نو سکھا شرم و حیا مسلمانا، مسلمانا دل چوں پراں کڈ دے تعلیم، پکی پکی چھڈ دے تعلیم، جیڑی تعلیم دے وے تینوں بے غیرت بنا مسلمانا. واہ جی واہ، کیا بات ہے، زبردست. غیرت مند بندہ تو یہ کلام سن کر ٹھہر جائے گا. کیا بات ہے. ان کا کہنا ہے کہ یہ کلام میں ریکارڈ کروا چکا ہوں، ریلیز ہو جائے گا تقریباً 10-15 دن بعد یہ ریلیز ہونے والا ہے انشاءاللہ. کل بھی ایک کلام ریلیز ہو چکا ہے، اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ کیا آئندہ بھی اس طرح کا مشن اپنا جاری رکھیں گے، یہ کلام پڑھنے والا اور غیرت بھرے پیغامات دنیا کو دیتے رہیں گے؟ جی انشاءاللہ العزیز، جب تک میرے رب تعالیٰ کو، اللہ رسول کو یہ منظور ہے، انشاءاللہ میں یہ لوگوں تک غیرت کا پیغام اور حق کا پیغام پہنچاتا رہوں گا. جب تک میرے سامنے ساں باقی ہے انشاءاللہ لوگوں تک یہ غیرت کا پیغام پہنچے گا. اور میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ زمانے کی جاہلیت کو چھوڑ دیں اور دین اسلام میں آ جائیں، اور دین اسلام میں فلاح کامیابی ہے. اگر ہم زمانے کی جاہلیت کے پیچھے چلیں گے تو ہماری دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد. اچھا بھائی، ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، خون ہے، سانس ہے، تو ہم یہ غیرت کا پیغام دینے والا کام نہیں چھوڑیں گے. اچھا بھائی، آپ یہ بتائیں جو آپ اسٹوڈیو میں کلام ریکارڈ کرواتے ہیں وہ کتنے پیسے آپ سے لیتے ہیں؟
پیسوں کی ان کے ساتھ میرا تعلق ہی کافی ہے. پیسے تو وہ دوسرے جو نعت خوان ان کے پاس جاتے ہیں ان سے تو وہ 15,000 روپیہ لیتے ہیں، اور کا اسٹوڈیو والے. تو میرے ساتھ ان کا کوئی ایسا پیسوں والا معاملہ نہیں ہے. وہ تعلق میں میرے پیسے کم بھی کر لیتے ہیں، زیادہ بھی کر لیتے ہیں، تقریباً 8,000 10,000 بھی ہو جاتا ہے. اور کبھی وہ تحفے میں بھی کلام کر دیتے ہیں. وہ اسٹوڈیو والے بھی بہت غیرت مند ہیں، اللہ پاک ان کو جزا دے. اور ایسے کلام جو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں کلام پہ بھی، وہ محنت کرتے ہیں اور کام بھی اچھا کر رہے ہیں میرا. تو اچھا بھائی صاحب، یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ اسٹوڈیو والے بھی بہت اچھے بندے ہیں. مجھے بھی لگ رہا تھا کہ ایسے کلام اچھا غیرت مند بندہ ہی ریکارڈ کرتا ہے. وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ کلام مجھے تحفے میں بھی وہ نا اپلوڈ کر دیتے ہیں، وہ ریکارڈ کرتے ہیں، یعنی کہ پیسے کب نہیں لیتے، کبھی لے بھی لیتے ہیں. بہت اچھے بندے ہیں. اور ویسے دوسرے نعت خانوں سے تو بہت پیسے. اچھا، جو آپ ان کو پیسے دیتے ہیں وہ کیا اپنی جیب سے دیتے ہیں؟ اسٹوڈیو والوں کو کبھی دینے پڑ جاتے ہیں تو جی، جو میں کلام جو ہے نا، جو میں جن کلاموں کو میں پیسے دیتا ہوں، میں اپنی جیب سے دیتا ہوں، اپنی کمائی سے دیتا ہوں. ان کا کہنا ہے کہ میں اپنی جیب سے پیسے لگوا کر دشمنی مول لے کر میں لوگوں کو غیرت کا پیغام دیتا ہوں. ان کا یہ کہنا ہے اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہوں. اچھا بھائی، یہ بھی بتا دیں کہ جب آپ جاتے ہیں وہ اسٹوڈیو کہاں ہے؟ وہ ادھر لاہور میں. لاہور میں اسٹوڈیو ہے. تو آپ لاہور میں جاتے ہیں، اخراجات تو آتے ہیں نا، تیل آخر گاڑی بندہ جاتا ہے تو گاڑی پر بھی تیل، گاڑی میں بھی تیل بلتا ہے، کافی اخراجات رستے میں کھانے پینے کے، وہ بھی آپ اپنے ذمہ لیتے ہیں؟ جی، وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اور کافی اخراجات بھی ہو جاتے ہیں. ایک کلام پہ تقریباً 20,000 بھی خرچہ آ جاتا ہے. جیسے پیچھے یہ جو لوکیشنیں آ رہی ہوتی ہیں، مختلف چینج کر کے لوکیشنیں آتی ہیں پیچھے، جنگل وغیرہ اور کافی جگہ چینج کر کے جب ہم جاتے ہیں وہاں پہ شوٹنگ ہوتی ہے، تو ادھر جو خرچہ ہوتا ہے گاڑی کا، یہ وہ بھی میں اپنی جیب سے خرچ کرتا ہوں. میں صرف ان لوگوں کے لیے یہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ سیدھے رستے پہ آئیں، انگریز کی غلامی چھوڑ دیں، انگریز کی تابع داری چھوڑیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کریں، اور اللہ رسول کی فرما برداری اختیار کریں. اور اللہ رسول کی فرما برداری میں ہماری بہتری ہے، فلاح ہے. دنیا میں ہم کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب اسی میں ہوں گے کہ اللہ رسول کی فرما برداری کریں، اور اپنی دھی بہن کو پردے میں بٹھا لیں. غیر کو دیکھو، آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ لوگ اگر اپنی عزت دھی بہن کو پردہ کرا کے گھر میں رکھیں گے، اس کو چھپا کے رکھیں گے، اپنی عزت کو چھپائیں گے، تبھی آپ کی عزت ہوگی نا. اگر آپ کی دھی بہن باہر بازار میں پھرتی ہوگی، میک اپ کر کے آوارہ پھرتی ہوگی، بازار میں جائے گی، ادھر کسی کا کندھا ملے گا، اس کے ساتھ کسی کا ملے گا، تو اس لیے وہ عزت آپ کی خراب ہوگی. میں ان لوگوں کے لیے یہی کر رہا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنی عزت بچائیں اور پردے میں رکھیں، ان کو گھر میں رکھیں، اور عزت بچائیں گے تو آپ کی تبھی عزت ہوگی. اور نبی پاک علیہ السلام آپ دی گھر والیاں دی سیرت تسا پڑھو تو انہوں پتہ لگے کہ قرآن پاک کی کہندا ہے، پردے دے بارے کی حکم فرماندا ہے. وقارنا. اچھا بھائی، ان کا ماشاءاللہ بہت ہی نیک مقصد ہے، اللہ پاک ان کے مقصد میں کامیاب کرے. بہت ہی اچھے بھائی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ میں مکمل اخراجات اپنے سر پہ لیتا ہوں، لوگوں کی گالیاں، لوگوں کی بدنامیاں سارے پر لیتا ہوں، لیکن غیرت کا پیغام دیتا ہوں. یہی وہ لوگ ہیں جو قوم کا اثاثہ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے سر پر دنیا کھڑی ہے. تاکہ دنیا جو کھڑی ہوتی ہے نا، وہ اللہ والوں کے سر پہ ہوتی ہے، غیرت مند بندوں کے سر پہ ہوتی ہے جو آج. اچھا، آخری بات مجھے بتا دیں کہ آپ کو کبھی کسی نے کلام ریکارڈ کرواتے ہیں، کبھی کسی نے آپ کی امداد کی ہے کہ یار یہ کلام کے پیسے مجھ سے لے لیں اور کلام ریکارڈ کروا لیں، یا آپ جاتے ہیں تو آپ کے جو اخراجات ہیں میں اٹھاتا ہوں، آپ اتنے غیرت بھرے اشعار پڑھتے ہیں اور یہ اخراجات مجھ سے لے لیں؟ یہ کبھی کسی درویش نے یا آپ کے چاہنے والے نے آپ کو پیسے دیے ہیں؟ جی، یہ ایسے لوگ کافی ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ لیکن وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کلام یہ کرا لیں، ہم اس کا خرچہ دیتے ہیں. بلکہ کچھ لوگ ویچ ایسے آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ہمیں بھی کلام میں اپنے ساتھ لائیں اور ہمیں ویڈیو میں لے آئیں یا ایسے کر لیں تو ہم آدھا خرچہ دیتے ہیں. لیکن میں یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ کسی کو اگر اس طریقے سے لایا جائے کہ اس کو مشہور کرنا ہو. ہمارا مقصد اپنی مشہوری نہیں ہے، ہمارا شہرت چرچے کوئی ایسے ویسا ہمارا مقصد نہیں. ہمارا مقصد دین کی خدمت ہے، لوگوں کی اصلاح ہے، نہ کہ لوگوں پر تنقید کرنا، ان کو ذلیل کرنا نہیں، بلکہ ان کی اصلاح ہے. اس لیے مجھے کبھی اسی طرح کی کسی نے آفر نہیں کی ابھی تک، اور میں جو کر رہا ہوں انشاءاللہ جتنی میری توفیق اور ہمت ہے، میں انشاءاللہ دین کی خاطر اپنا سب کچھ، عزت مال جان سب کچھ میں اپنا لوگوں کی خاطر اور دین کی خاطر اور دین حق کی خاطر، عزت کی خاطر میں انشاءاللہ اپنا قربان کروں گا، اور آخری دم تک انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا. اور
انشاءاللہ العزیز لوگوں تک یہ غیرت کا پیغام پہنچاتا رہوں گا۔ جناب بہت بہت شکریہ، پروگرام کافی لمبا ہو چکا ہے، یہ اس کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ویڈیو میں خود آنا چاہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کچھ پیسے دیں گے، لیکن وہ پیسے یعنی کہ کسی کی امداد نہیں کرتے، یہ اپنے سار پر حساب اخراجات لیتے ہیں اور سب دنیا کو غیرت بھرے اشعار سناتے ہیں اور مشہور وائرل ہو رہے ہیں۔ باقی ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جو گالیاں وغیرہ دیتے ہیں یا ہمارے کلام کو غلط رنگ دیتے ہیں، ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں، جیسے مرضی وہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں اجازت، اللہ آپ کو خوش رکھے۔